تلنگانہ میں 6 IAS اور 1 IPS عہدیدار کا تبادلہ کر دیا گیا۔ چیف سیکرٹری شانتی کماری نے اس سلسلے میں احکامات جاری کیے ہیں۔ ٹرانسپورٹ کمشنر کے طور پر جیوتی بدھا پرکاش کو مقرر کیا گیا۔ ایکسائز کمشنر کے طور پر ای شریدھر کو مقرر کیا گیا۔ انہیں TSIIC کے MD کے زائد ذمہ داری بھی سونپی گئی۔ ضلع رنگا ریڈی کلکٹر کے طور پر گوتم کو مقرر کیا گیا۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سیکرٹری کے طور پر جیوتی آہوجا کو مقرر کیا گیا۔ سوشل ویلفیئر محکمے ڈائریکٹر کے طور پر EV نرسمہا ریڈی کا تقرر عمل میں آیا۔ سول سپلائز کمشنر کے طور پر DS چوہان کو مقرر کیا گیا۔ واضح ہے کہ ریاست میں اقتدار کی تبدیلی کے بعد بڑے پیمانے پر IIAS اور IPS عہدیداروں کے تبادلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تلنگانہ اور پڑوسی ریاستوں میں روز بروز سردی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شمالی مشرقی سے چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے ریاست گزشتہ 10 دنوں سے رات کے درجہ حرارت میں زبردست کمی آ رہی ہے۔ ہفتہ اور اتوار کی رات کئی اضلاع میں درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ تک گر گیا۔ سنگا ریڈی ضلع کے ظہیر آباد اسمبلی حلقے کے کوہیر میں 7.4 ڈگری درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ کومرم بھیم آصف آباد میں 8.5، بھیل میں 9.2، بازار بتنور میں 9.3، پوچیرا میں 9.5 اور پمبی میں 9.9 ڈگری درجہ حرارت دیکھا گیا ہے۔ لیکن شمالی تلنگانہ کے ضلع میں سردی کی شدت زیادہ ہے۔ محکمہ موسمیات کے حکام کا کہنا ہے کہ سردی کی شدت آئندہ 2 سے 3 روز تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شمال اور شمالی مشرقی سے چلنے والی ہواؤں کی وجہ سے سردی کا اثر زیادہ ہے۔ سردی کے ساتھ ساتھ دھند اور شبنم بھی بہت زیادہ جمع ہو رہی ہے اور صبح 9 بجے تک دھند چھا رہی ہے، جس کی وجہ سے سڑکوں پر گاڑی چلانے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ریاست بھر میں دن کا اوسط درجہ حرارت 25 تا 30 ڈگری کے درمیان ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ایک خاتون رکن اسمبلی لفٹ میں پھنس گئی۔ یہ واقعہ آج حیدرآباد کے سکندرآباد میں پیش آیا۔ کنٹونمنٹ رکن اسمبلی ایل نندیتا ایک تقریب میں شرکت کے لیے روانہ ہوئی۔ وہ اور ان کے ساتھ موجود افراد لفٹ میں سوار ہوئے تھے کہ اچانک اوور لوڈ کی وجہ سے لفٹ رک گئی اور نیچے کھسک گئی، جس کی وجہ سے وہ تمام لفٹ میں پھنس گئے۔ فوری طور پر حرکت میں آتے ہوئے لفٹ کے باہر موجود افراد نے آہنی سلاخ کی مدد سے لفٹ کے ڈور کھول کر انہیں باہر نکالنے میں کامیابی حاصل کی، جس پر تمام نے راحت کی سانس لی۔ کرناٹک کے وزیر داخلہ جی پرمیشور نے واضح کیا کہ حجاب پر پابندی ہٹانے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس معاملے کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد حجاب پر سے پابندی ہٹانے کا فیصلہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت نے ابھی تک کوئی حکم جاری نہیں کیا۔ اگر چیف منسٹر سدھا رامیہ نے یہ کیا ہوتا تو وہ اس پر غور کرتے۔ واضح ہے کہ سدھا رامیہ نے حجاب پر پابندی ہٹانے کے اعلان کے 24 گھنٹے پہلے ہی یو ٹرن لیا تھا۔ پرمیشور نے کہا کہ انہوں نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا اور حکام سے بات چیت کے بعد حتمی فیصلہ کریں گے۔ سدھا رامیہ کے بیان پر انہوں نے جواب دیا کہ وہ حجاب پہننے پر پابندی ہٹانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہ اس پر بات کریں گے اور پھر کوئی حتمی فیصلہ کریں گے۔ آندھرا پردیش کے چیف منسٹر YS جگن موہن ریڈی نے کہا کہ پلویندولا حلقے ترقی کا مبولتا ثبوت ہے۔ کڑپا ضلع کے 3 روزہ دورے کے تحت اتوار کو دوسرے دن سمہادری پورم YSR پارک میں نو تعمیر شدہ سڑک کی توسیع و تزئین نو کا کام تحصیلدار دفتر، پولیس اسٹیشن اور MPDO دفتر کا افتتاح انجام دیا۔ چیف منسٹر نے سب سے پہلے PADA فنڈ سے پلویندولا حلقے اور سمہادری پورم منڈل ہیڈ کوارٹر میں 11.6 کروڑ روپے کی لاگت سے نئے خوبصورت سڑکوں اور جنکشنوں کا افتتاح کیا۔ اس میں 4 لائن CC روڈ اور BT روڈ جنکشن ہے۔ بعد میں انہوں نے YSR پارک کا افتتاح کیا، جو کہ 5.5 کروڑ روپے کے فنڈ سے 1.5 ایکڑ میں خوبصورتی سے تعمیر کیا گیا ہے۔ پارک کے انٹرنس پلازا میں واٹر فاؤنٹین، بچوں کے کھیل کا علاقہ، اوپن جم، YSR مجسمے کو خوبصورتی سے ترتیب دیا گیا ہے۔ بعد ازاں انہوں نے 3.19 کروڑ روپے کے فنڈ سے تعمیر ہونے والے تحصیلدار آفس کی عمارت، 2 کروڑ روپے کے فنڈ سے تعمیر ہونے والے نئے پولیس اسٹیشن اور 3.16 کروڑ روپے کے فنڈ سے تعمیر کیے گئے MPDO آفس کا افتتاح کیا۔ چیف منسٹر YS جگن موہن ریڈی کے ساتھ ضلع انچارج وزیر اڈیمولا سریش، کڑپا کے رکن پارلیمنٹ اویناش ریڈی اور دیگر بھی موجود تھے۔ چوہوں کے کاٹنے کے نتیجے میں 40 دن کے بچے کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ ریاست تلنگانہ کے ناگر کرنول میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق موضع ناگر کرنول کے تعلق رکھنے والے شیوا اور لکشمی کو 40 دن کا بچہ تھا۔ ہفتے کو شیرخوار اپنی ماں کے ساتھ سویا ہوا تھا کہ چوہوں نے اسے کاٹ لیا، جس کے نتیجے میں وہ شدید طور پر زخمی ہو گیا تھا۔ اسے علاج کے لیے مقامی ہاسپٹل اور وہاں سے نیلوفر ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں علاج کے دوران کل بچے کی موت ہو گئی۔
شہر میں کتے کے حملے میں 5 ماہ کے بچے کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ شیخ پیچ علاقے میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق انوشا اور انجی مزدور پیشہ بتائے گئے ہیں۔ 8 دسمبر کو وہ اپنے شیرخوار بیٹے شرد کو جھونپڑی میں سلا کر کام پر گئے ہوئے تھے۔ ان کی عدم موجودگی میں کتے نے بچے پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گیا تھا۔ اسے نیلوفر اور اس کے بعد عثمانیہ ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں وہ زیر علاج تھا۔ آج بچے کی موت ہو گئی۔ حالیہ دنوں میں شہر میں معصوم بچوں پر کتوں کے حملوں کے واقعات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے کرسمس کے موقع پر تحائف دیے جا رہے ہیں۔ کانگریس حکومت نے سیکولرزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے عیسائیوں کو کرسمس کی مبارکباد دی اور ان کو تحائف دینے کا اعلان کیا۔ اس پس منظر میں چرچ رحمت نگر ڈویژن میں تحائف کی تقسیم عمل میں آئی، جس کی صدارت کرکٹر سے سیاستداں بنے محمد اظہر الدین کے فرزند کانگریس پارٹی کے جوبلی ہلز یوتھ صدر محمد اسد الدین نے کی۔ اس تقریب میں اسد الدین کے ساتھ رحمت نگر کارپوریٹر CN ریڈی اور کانگریس پارٹی کے سرگرم کارکنان موجود تھے۔ دبئی سے سونے کی اسمگلنگ ایک عرصے سے جاری ہے۔ ان واقعات میں کئی معصوم افراد گرفتار بھی ہوئے ہیں اور کئی افراد چھوٹ بھی گئے ہیں۔ اسی طرح کا ایک دلسوز واقعہ پیش آیا۔ ایک نوجوان کے سامان سے سونے کا سرقہ کر لیے جانے پر گولڈ مافیا نے اس نوجوان کو 2 دن تک غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا اور اسے زدوکوبی کیا اور نوجوان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ باوثوق ذرائع سے بموجب کشن باغ کے رہنے والے محمد عابد، جو شارجہ میں ملازم ہیں، حیدرآباد آنا چاہتے تھے مگر ان کے پاس ٹکٹ کے لیے پیسے نہیں تھے۔ کیا پولیس کی ذمہ داری اتنی ہی ہے جب کسی کا بھی پاسپورٹ چھین لینا بہت بڑا جرم ہے؟ کیا پولیس کا کام یہ نہیں ہے کہ عابد کا پاسپورٹ اسے دلوایا جائے اور بیرون ملک سے غیر قانونی طور پر سونا، لیپ ٹاپ اور آئی فونز لانا درست ہے؟ اس سلسلے میں متعلقہ ڈپٹی کمشنر پولیس کے علاوہ سٹی کمشنر پولیس کے سرینواس ریڈی سے شخصی طور پر مداخلت کرتے ہوئے رشید اور محمد جیسے سرغنوں کے خلاف فوری سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ کمشنر ٹاسک فورس کے ذریعے ان لوگوں کی گرفتاری عمل میں لائی جانی چاہیے اور سونے کی اسمگلنگ کو بند کروانا چاہیے۔ کمشنر پولیس نے خود کہا کہ قانون کے دائرے میں کام کرنے والوں سے پولیس فرینڈلی کام کرے گی اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو نہیں بخشا جائے گا۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے ایک ہفتہ قبل ہی یہ واضح کر دیا ہے کہ قرض باز یافتہ ٹرپل سول کرمنل کورٹس اور حتیٰ کہ پولیس کو ایک شہری کا پاسپورٹ ضبط کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ایسے میں کسی بھی شہری کی جانب سے دوسروں کے پاسپورٹ کو اپنی تحویل میں لے لیا یہ درست اقدام ہے۔ یقیناً ایسا عمل ایک قابل گرفت جرم ہے۔ اسمگلنگ کی وجہ سے ملک کا کروڑوں روپیوں کا نقصان ہوتا آ رہا ہے۔